نامات بھی راجستان و وحدانیت ذکر مدام کری آغا جب و آغا زنودنا قربان شم دعوت ورکوم رات جامعہ روضۃ العلوم طالب العلم محمد یوسف درجہ خامسہ سے مختصر کلمات علیہ ارشاد و فرمائیں. لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن والصلاة والسلام على معلم أصحاب الصفة وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ مولانا العظیم. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر رہ دکھاتی نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. محترم صدر ذی وقار، آج کے اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی قدر و منزلت اور اہمیت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا گو ہوں کہ حق تعالی شانہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اس موضوع کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں کچھ وقت ماضی کی طرف لوٹنا ہوگا. سامعین مکرم، جب میں ماضی کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ذریعے سب سے اول مدرسہ عرش معلیٰ پر قائم کیا. پھر انسان زمین پر اتر آیا اور مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا، حتیٰ کہ مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے امام کو سب سے اول سبق عرش معلیٰ میں پڑھایا گیا. محمد کریم باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرمایا گیا. وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے ایک اقامتی ادارے کا قیام صفہ کے نام سے کیا گیا، جو کہ ایک مدرسہ بھی تھا، جو کہ ایک خانقاہ بھی تھا، جو کہ ایک یونیورسٹی بھی تھی، جس میں معلم انسانیت شافع محشر سرکار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ اپنے شاگردوں کو اعتقادات، معاملات، عبادات سکھاتے نظر آ رہا تھا. آپ توجہ کر لیجئے، اسی مدرسے سے جناب ابو بکر جیسے صدیق، حضرت عمر جیسے عادل، جناب عثمان جیسے سخی، حضرت علی المرتضیٰ جیسے شجاع، امیر معاویہ جیسے سیاست دان، عمر ابن العاص جیسے مدبر پیدا ہوئے. پھر اصحاب محمد کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہرا دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کہیں جامعہ عبداللہ ابن عباس تو کہیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود، کہیں جامعہ ابی ابن کعب تو کہیں جامعہ علی المرتضیٰ تو کہیں جامعہ علی المرتضیٰ تو کہیں جامعہ عائشہ للبنین والبنات. ارباب علم و دانش، تاریخ کے سنہرے ابشارے دور صحابہ کے مدارس ہے. ایسی سیاسی، سماجی، معاشی اور دفاعی ماہر تیار ہوئے، ایسے ورکا اور کارکن تیار ہوئے کہ ہم نے پہلے ان سے بہتر سیاستدان دیکھے تھے، نہ وہ تاجر اور زمیندار دیکھے تھے، نہ وہ قاضی اور حکمران دیکھے تھے، نہ وہ سپاہی اور جرنیل دیکھے تھے. ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی،
دم توڑ گئی یہی علماء ہی تھے جو ہر میدان میں، یہی علماء ہی تھے جنہوں نے جو تاریخ اور تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازات کے جنگ کاٹ دیے، زبان اور حق کی میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، سیاست کا رخ کیا تو اپنی برتری ثابت کی، دفاع وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سامعین محترم، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جس کا پیغام آفاقی، نظام آفاقی، سوچ و فکر اور نظریات آفاقی ہے۔ ہر دور میں یہ قرآن و سنت کے پرچم تامے رہے، اسلامی نظریاتی تحفظوں کے اسلامی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے، خارجی ہو یا رافضی، غامدی ہو یا معتزلی یا قدری۔ اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو پرویزیت یا مرجعیت کا فتنہ ہو، الغرض دینی اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس بنیان مرصوص کے مصداق بنے، یہی علماء ہی تھے جو ہر فتنے کے سر پر ضرب مومن لگاتے رہے اور بلا آخر ان فتنوں کو اپنی موت مر جانا پڑا، اور اسی طرح کفر کو ہر میدان میں شکست اٹھانا پڑی۔ یہ دردمند دل رکھنے والے، یہ ارجمند فطرت رکھنے والے علماء ہی تھے، علماء ہی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اسلام کا بول بالا کیا۔ ارباب علم و دانش، آج کل ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان دینی مدارس نے امت مسلمہ کو کیا دیا ہے۔ ایسا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل پیدا نہیں کیا جو معاشرے کے معاشی نظام کام کا حصہ بنے۔ تو آئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دینی مدارس نے امت مسلمہ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، کون سا ایسا چراغ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے روشن نہیں کیا، کون سا ایسا احسان ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو نہیں دیا ہوا ہے۔ لیکن ارباب علم و دانش، یہ بات ان لوگوں کی ہے جن کے دل میں دین کی درد تو ہے لیکن دین کی سمجھ رہی ہے، کیونکہ دینی اور عصری اداروں کے قیام کے مقاصد جدا جدا ہے۔ دینی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا تعلق انسان کی آخرت، خداوند قدوس کی رضا اور انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ ہے۔ عصری اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے، جسے پڑھ کر انسان ڈاکٹر، انجینئر، وکیل تو بن سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین، فقیہ اور مفسر نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر معاشرے کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اسے ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے، اگر معاشرے کو ایک پروفیسر کی ضرورت ہے تو اسے ایک واعظ کی بھی ضرورت ہے، اگر معاشرے کو ایک انجینئر کی ضرورت ہے تو اسے ایک قاضی کی بھی ضرورت ہے، اگر معاشرے کو ایک فوجی کی ضرورت ہے جو ملک کے سرحدات کی حفاظت کر سکے تو اسے ایک مناظر عالم کی بھی ضرورت ہے جو اسلام کے نظریات اور عقائد کی تحفظ کر سکے۔ ارباب علم و دانش، یہی علماء ہی تھے جنہوں نے دینی اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، کیونکہ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر امام بخاری کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر قاسم نانوتی کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر انور شاہ کشمیری کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر شیخ الہند کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر محمود الحسن دیوبندی کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر حسین احمد
مدری کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر انور شاہ کشمیری کا نام نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہماری زبان پر احمد علی لاہوری کا نام نہ ہوتا۔ سامعین محترم، آج بھی مدارس قائم ہے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند ہو رہی ہے، اور دینی مدارس گلشن کی شکل میں سدا بہار تھا، سدا بہار ہے اور سدا بہار رہے گا انشاءاللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خود ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سامعین محترم، آج کل نوجوان فحاشی کا شکار ہے، ماں باپ کی نافرمانی عروج پر ہے، بیٹیوں کے سروں سے حیا کی چادریں نوچی جا رہی ہے، الغرض معاشرہ برائیوں کی سمندر میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسی دینی اداروں سے دوریاں بڑھ گئی تو وہ دور نہیں کہ اس ملک کے خدا داد پاکستان میں بھی غرناطہ اور انس کی تاریخ دہرائی جائے۔ حضرات گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم ان دینی مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اہل مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، جو ان مدارس کی خدمت کر رہے ہیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، جو مدارس اور مساجد کی خدمت کرتے ہیں، جو مساجد آباد کرتے ہیں، ان کی ایمان کی گواہی رب کائنات نے